یہ اسی وجہ سے اہل علم نے قاعدہ ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی کوئی نیکی، یہاں تو کئی اہل علم نے ذکر کیا مباحات کا، جائز کام، جائز نہیں نیکی، یہ نیکی کا تذکرہ ہے۔ بعض اوقات نیکی انسان کر رہا ہو لیکن وہ نیکی کسی گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہی ہو، تو اس نیکی کو انسان کو یا تو اس وقت ترک کر دینا چاہیے، اس کی کیفیت تبدیل کرنی چاہیے جس حساب سے وہ نیکی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھیے، لیکن اگر آپ راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے لوگوں کی گزرگاہ پہ، یہ نیکی لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہے، اس نیکی کو اس جگہ پر آپ نہیں کر سکتے۔ آپ قربانی کرتے ہیں، کیجیے، آپ کی قربانی ہے، شوق سے کیجیے، لیکن اس قربانی کو روڈ بلاک کر کے، بند کر کے، گند کچرا روڈ کے اوپر کر کے ذبح کرنا جانور کو، جس انداز میں گندگی اور اس کی جو علائش ہے اور اس کا جو خون ہے، وہ اس بھرم کے ساتھ کہ جی میں نے تو نیکی کی ہے، مجھے کوئی روک کر تو دکھائے، کسی نے روک دیا تو اس پہ گستاخ رسول اور گستاخ دین کا فتویٰ۔ نیکی اگر کسی کے لیے تکلیف کا، کسی اور بڑے گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس نیکی کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، تمہاری قوم لولا ان قومک حدیث عہد، اگر یہ تمہاری قوم کے لوگ، قریش والے، آپ کی قوم تھی، ایک خطاب کا، گفتگو کا انداز ہے، یہ اگر نئے نئے اسلام نہ لائے ہوتے، یعنی یہ بھی سب نئے نئے لائے، خاص طور پر فتح مکہ کے بعد تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے قریش کے، تو میں تھوڑا ان کو ٹائم گزر جاتا نا، ان کا اسلام پکا ہو جاتا، اسلام کو سمجھ لیتے، سیکھ لیتے، تو میں اس کعبے کو گراتا، لہدمت الکعبہ ولبنیت علی قواعد ابراہیم، اور اس کی قواعد ابراہیم اور اس کی دوبارہ تعمیر کرتا، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اس کو پہلے تعمیر کیا تھا، اس میں حتیم کے حصے کو بیت اللہ کے اندر شامل کیا جاتا، دروازے کو زمین تک لایا جاتا، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، زمین سے بہت اٹھا ہوا ہے، اور 2 دروازے ہوتے، قریش نے کیا اسی لیے تھا کہ دروازہ اونچا کر دو، جس کے لیے ہم اجازت دیں گے بیت اللہ میں داخل ہو، بغیر سیڑھی کے داخل تو نہیں ہو سکتا نا آدمی، بس وہی داخل ہوگا، ہر آدمی بیت اللہ میں داخل نہ ہو، تو قریش نے تعمیر کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور تھی، اور حتیم کا حصہ بیت اللہ کے اندر تھا، تقریباً 6-7 فٹ کا حصہ بتاتے ہیں جو حتیم کے ایسے راؤنڈ میں شیپ میں آتا ہے۔ بہر اللہ کی حکمت ہے، ہم جیسے غریبوں کو، عام لوگوں کو مل جاتا ہے موقع، حتیم کا حصہ بیت اللہ کا ہے، تو ہم لوگ، اللہ کی حکمت ہے نا، ہمیں بھی نصیب ہو گیا کہ ہم بھی کوئی وہاں سجدہ کر سکیں، ورنہ تو بیت اللہ کے دروازے ہمارے لیے کہاں کھلتے، ہر ایک بندے کے لیے کھلا بھی نہیں جا سکتا، ورنہ تو جو قتل و غارت ہو جائے وہاں پر اور جو مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، حالانکہ صحیح تھا، درست تھا، لیکن یہ کام اگر کر دیتے تو یہ قریش کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا کہ ہماری دیکھو دشمنی پہ پھر یہ اترا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے وہی کام کیا کہ ہماری تعمیر شدہ، قریش کی تعمیر شدہ جو عمارت تھی اس کو گرا دیا، چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام ان کا زیادہ عزیز ہے بیت اللہ کی تعمیر سے، وہ ہو جائے گی بعد میں ہوئی بھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بیت اللہ یعنی مکہ کے حاکم تھے تو انہوں نے اس کو اسی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی اس پر تعمیر کیا۔ بعد میں آپ کو معلوم ہے حجاج بن یوسف کا قضیہ جو ہوا، اس نے حملہ کیا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے اسی پرانی قریش کی تعمیر پر لے آئے۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ سے یہ جو خلیفہ تھا ہارون، کیا نام تھا، ہارون رشید، اس نے پھر یہ تقاضا کیا، فتویٰ لیا کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو ہم دوبارہ اسی قواعد ابراہیم پر تعمیر کر لیں، تو امام مالک رحمہ اللہ منع کر دیا، کہا یہ تم بادشاہوں کا کھیل تماشا بن جائے گا، ایک آئے گا وہ یوں کرے گا، دوسرا آئے گا وہ کرے گا، ایک دوسرے کی مخالفت میں، جیسا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اپنی جنگ کا میدان نہ بنانا۔ تو اس وقت سے پھر وہ اسی طرح اسی انداز میں وہ تعمیر جو ہے وہ باقی رہی الحمدللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے اہل علم نے اسی لیے قاعدہ اخذ کیا ہے کہ وسائل جو ہوتے ہیں، ذرائع جو ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ہر وقت نہیں، عام طور پہ جس چیز کا ذریعہ بن رہے ہیں اس چیز کا وہ حکم لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو حلال تک پہنچانے والی ہے، واجب تک پہنچانے والی ہے، وہ اسی چیز کا حکم لے لیتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو حرام تک پہنچا رہی ہے، خود بھی آپ، کوئی انسان سفر کر رہا ہے حرام کام کے لیے، اس کا سفر بھی حرام ہو گیا، وہ سفر میں بھی گناہ گار ہے۔ کوئی سفر کر رہا ہے انسان نیکی کے لیے، وہ سفر میں بھی نیکی ہے۔ آپ جب مسجد آتے ہیں چل کر تو وہ قدم قدم پر نیکیاں، وہ وسائل ہیں، آپ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں، نیکیاں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اس لیے شریعت کو اس گہرائی کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ
دو اچھائیوں کا، دو برائیوں کا، اچھائی کا برائی کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے کہ دو میں سے ایک چیز کو آپ نے لینا ہے اور ایک کو آپ نے چھوڑنا ہے، تو اس صورت کے اندر انسان کو پھر اس چیز کو اپنانا پڑتا ہے کہ گہرائی کیا ہے، سمجھداری کیا ہے، عقل مندی کیا ہے، اور دین کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ ان کے خداؤں کو برا بلا کہہ کر، جن کو یہ پوجتے ہیں ان کو گالیاں دے کر، برا بلا کہہ کر، ان کا عجز بیان کر کے، ہو سکتا ہے میرے نفس کو تسکین مل جائے، میں جیت جاؤں، مجھے اچھا لگے، لیکن اگر اس کے نتیجے میں دین کا نقصان ہو رہا ہے، پلٹ کے اللہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے، اس سے بڑی میری اور کیا بدنصیبی ہوگی۔ اسی لیے بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، انسان کیسا بھی ہو، گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا کام مت کرے انسان، کیونکہ ہم میں سے الحمدللہ آپ تقریباً سبھی داڑھی ہے، ایک کھلیا اسلامی ہے، تو آپ کو ہر دیکھنے والا اسلام کا نمائندہ سمجھتا ہے، آپ میں وہ اسلام ڈھونڈتا ہے، تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دین بدنام ہو، دین پر انگلی اٹھائی جائے۔ باقی اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، گناہوں سے بچا کر رکھے، محفوظ رکھے۔ ہو جاتے ہیں گناہ ہم سب سے، لیکن ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جس سے دین پر آنچ آئے۔ میری ذات پر آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن دین میری وجہ سے بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔